اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين المعصومين المظلومين وعلى صحبه المنتجبين. دوستان عزیز، آج سورہ بقرہ کی 21ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. منافقین کے بارے میں مفصل گفتگو ہوئی اور پروردگار عالم نے بھی ان کی جو حقیقت تھی آیات قرآنی اور پھر خصوصاً مثالوں کے ذریعے ہم سب کے لیے واضح کر دیا. آج ہمیں اپنی تقوی کے بارے میں دعوت دی جا رہی ہے کہ تقوی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. چونکہ نفاق ایک مرض ہے، نفاق ایک بیماری ہے، اور ان بیماری سے بچنے کے لیے، تقوی تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آیت شریف میں فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ رب جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی خلق کیا. لعلکم تتقون، اس امید سے کہ آپ متقی بن جائیں. عبادت یہاں پر فرما رہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کریں. جو بھی غیر اللہ، غیر خدا کی عبادت کی جائے وہ رب کی عبادت نہیں ہے، وہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس عبادت سے انسان کبھی بھی منزل تقوی پر نہیں پہنچ سکتا. اب یہاں فرما رہے کہ اس رب کی عبادت کرے جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے والے کو بھی خلق کیا. ایک قسم کے ہمیں نعمات کی طرف بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی وجود ہے، یہ جو آپ کی خلقت ہے، یہ جو آپ کو قدرت کی طرف سے مختلف قسم کے نعمات ملے ہیں، ذرا ان کی طرف رجوع تو کریں. ورنہ ہمیں بھی حیوانات میں، جمادات میں اور ان جیسی چیزوں میں خلق کر سکتا تھا، لیکن ہمیں اشرف المخلوقات کے زمرے میں لایا، ہم سے انسان بنایا، انسانیت صنف انسان میں ہمیں خلق کیا. تو اس شکر کی بجوری کے لیے ہمیں خدا کی عبادت کرنا چاہیے. خدا کی عبادت کریں. اب عبادت جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ صرف آ کر نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حجیں، اور یہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو اتنا زیادہ اور پر اہمیت باعث ہوئی منافقین کا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ غیر اللہ کے سامنے، غیر اللہ جو بھی ہو، کبھی کبھار انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، اپنے نفس کا عبادتگار بن جاتا ہے، عابد بن جاتا ہے، لیکن اپنے نفس کا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہاں پر ہوائے نفس کو لفظ الہ کا استعمال کیا. آپ نے نہیں دیکھا جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا الہ اور اپنا معبود بنایا ہے، یعنی جو بات، جو عمل، جو کام، جو گفتگو غیر اللہ کے لیے ہو،
جو آپ کو خدا سے غیر کی طرف متوجہ کرے، جو آپ کو خدا کے علاوہ دوسروں کی عبادت پر متوجہ کرے، یہ غیر اللہ ہے، اور یہ عبادت نہیں، یہ شرک ہے۔ شرک خفی تو اتنا ہی میں کہوں کہ مبتلا ہے، حتی مومنین کے بارے میں کہ مومنین شرک خفی مبتلا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ایک صلوات پڑھیے، صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ شرک خفی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شرک خفی کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ سمجھنا ہے کہ کوئی سمجھے کہ میں بھی شرک کر رہا ہوں۔ یہ کہہ رہے اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا تاریک رات میں پتھر پر ایک چوینٹی حرکت کر رہا ہو۔ اللہ، اب رات بھی تاریک ہے، چوینٹی بھی کالا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اکثر، اور پیر چوینٹی کی تو کوئی حرکت ہے ہی نہیں، یعنی اس کی آواز نہیں ہوتی نا، حرکت کرے تو اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتا۔ پیر تاریک بھی ہو رات اور چوینٹی بھی ہو، پھر حرکت بھی پتے یا ان چیزوں پر نہ ہو، شاید اس سے کوئی آہٹ آ جائے، لیکن پتھر پر تو بالکل کوئی ایسی چیز ہی نہیں جیسے آواز پیدا ہو جائے۔ اب اگر انسان کہہ رہے کہ یہ شرک خفی اتنی عجیب و غریب ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ تاریک رات میں چوینٹی پتھر پر حرکت کر رہا ہو، تو یہ تو انتہائی مشکل ہے۔ چونکہ انسان اس وقت عابد حقیقی بن جاتا ہے کہ جب وہ کسی بھی چیز میں غیر خدا کی مرضی کو ملحوظ خاطر نہ رکھے، بلکہ خدا کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھے۔ امام سجاد علیہ السلام ایک صلوات پڑھیے، فرماتے ہیں رب ہب لی کمال الانقطاع الیک، اے میرے رب مجھے آپ کی طرف توجہ چاہیے، مجھے غیر اللہ سے انقطاع، قطع تعلق چاہیے، لیکن کمال الانقطاع، پروردگار مجھے کمال انقطاع عطا کرے کہ میں غیر اللہ سے مکمل طور پر آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ رب ہب لی کمال الانقطاع الیک، یہ دعا ہے۔ یہ انسان تب حقیقت عبادت کو سمجھ سکتا ہے کہ جب ان دعاؤں کو پڑھیں، صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں، دوہے کمیل کو پڑھیں، مولا کے فرامین کو پڑھیں، تب سمجھ جاتی ہے کہ واقعاً عبادت کیا ہے۔ ہم جو کریں یہ بھی عبادت ہے، اور اس پر ہمیں کتنا وہ فخر ہوتا ہے، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو آج مکمل ہو گئی۔ ہماری عبادت تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں، بس اتنا ہے کہ ہم اتنا خدا کو کس کہ خدا ہم حاضر ہیں، یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا اے پروردگار ہم باغی نہیں ہیں۔ اب ہماری عبادتوں میں بہت ٹوٹ پھوٹ ہے، بہت ہی نقائص ہے، لیکن اس لیے حاضر ہو گیا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ خدا میں آپ سے باغی نہیں ہوں۔ باقی تو یہ چیزیں کہ مثلا یہ جو اعبدوا ربکم، کون سی، لعلکم تتقون، جب آپ تقوی کی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں تو حقیقت عبادت کو بھی سمجھنا ہو اور حقیقت عبادت کو بھی کرنا ہوگا۔ یہ جو معلوم شرک ہیں آج کل کا، اگر میں مثال دے دوں، یہ جو ہاتھا حکمران ہے جس نے خدا کو چھوڑ کر اپنے لیے ہوائے نفس یا مثلا امریکہ یا دوسری چیزوں کو اپنا خدا بنائے ہیں، وہ جو کہے یہ مانتا ہے، اسرائیل تقسیم کرو، ٹھیک ہے تقسیم کرتا ہے، فلان ملک کے ساتھ تجارت نہ کرو، نہیں کرتے ہیں، فلان پر پابندی لگاؤ، نہیں کرتے، لگاتے ہیں۔ یہ تو مکمل ان کے غلام اور ان کے بندے ہیں،
اور ان کے ساتھ یہ مشہور بھی ہو جائیں گے، یہ ائمہ کفر کے ماننے والے ہیں، چونکہ امام دو قسم کے ہیں، امام المؤمنین اور امام الکافرین۔ قرآن میں یہ ہے قاتل ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں کو، کفر کے رہبروں کو قتل کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ البتہ جو کافر محارب ہے، جو اسلام کے خلاف کھول کر سامنے آتا ہے، ہم کہہ رہے نہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، یہ امام المؤمنین ہے، یہ امام المتقین ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ امام الفاسقین، امام الفاجرین، امام الکافرین قرآن میں بھی ہے۔ یہ تو کفر کے ائمہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ جو اتنی بڑی مصیبت آئی ہے اسلامی ممالک پر، یہ مکتب کی کمزوری نہیں ہے، مکتب کی تعلیمات یہ نہیں ہے جو ہمارے مسلمان حکمران یہ جو کر رہے ہیں، یہ ان کا اعمال جو ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے، یہ ان کی ایمان کی کمزوری ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ اگر اسی ایک ہی آیت پر یہ عمل کرتے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذی من قبلکم لعلکم تتقون، اسی پر وہ کرتے کہ وہ رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے، نہ کہ امریکہ، نہ کہ اسرائیل، نہ کہ انگلینڈ، نہ کہ دوسرے جو طاغوتی اور مفسد نظام ہیں۔ تو مسلمانوں کی حالت نہ ہوتی، لیکن ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑا ہے، اسی وجہ سے ہم ان مفاسد کے لپیٹ میں آئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔